الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرین محترم، علماء گرامی، یہ محفل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک اور آپ کے ذکر خیر پر مشتمل ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس ذات کے ذکر پاک کے لیے سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عدم کو وجود عطا فرمایا، معدومات کو موجودات کی صورت میں پیش کیا اور نیست کو ہست میں بدلا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ کی ذات کو اللہ پیدا نہ فرماتا تو ہم بھی معدومات میں سے ہوتے، ہمارا وجود نہ ہوتا۔ تو ہمارا موجود ہونا یہ آپ کے مرہون منت ہے۔ کسی استاد کا شعر ہے کہ آسماں سجدہ کند بہر زمینے پیش زمینے کے براں، اس زمین کے سامنے آسمان سجدہ کرتا ہے کہ جس پر یک دو کس یک دو نفس بہر خدا بنشینند، دو تین آدمی دو چار گھڑیوں کے لیے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس زمین کے سامنے آسمان سجدہ کرتا ہے۔ تو اصل میں جو خلاصہ ہے تخلیق کا اور جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان ہے اور مقصد بعثت انبیاء ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ذکر اور اس کے رسولوں کا ذکر دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کو اپنی ذات کے عرفان کے لیے دنیا میں ہدایت دینے کے لیے مخلوق کو بھیجا، تو ان کا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کے پیامبر ہیں، ان کا احترام اللہ کا احترام ہے اور ان سے نسبت اللہ سے نسبت ہے۔
حدود شریعہ میں رہ کر ان کا احترام کرنا اور نسبت رکھنا ان ذوات مقدسہ سے، یہ مسلمانوں کے لیے جزو ایمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان ابتدائی کلمات کے بعد اس آیت کریمہ کی طرف میں آتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے۔ اس میں خاص طبقے کا اللہ نے ذکر فرمایا، منافق طبقے کا، کہ اذا جاءک المنافقون، کہ اے نبی جس وقت تیرے پاس منافق آتے ہیں یا آئے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول ہیں۔ قرآن کے الفاظ پر توجہ چاہتا ہوں کہ گویا صرف مسلمانوں کا ہی یہ ورد نہیں کہ وہ شہادت دیں اس بات کی، یا وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں کہتے جو راسخ الایمان ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، وہ رسالت معاب کو جس طرح آپ کو ماننے کا حق ہے یا اللہ نے جس طرح حکم فرمایا ہے اس طرح تسلیم نہیں کرتے، لیکن مومنوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو منافق بھی کہہ دیتے ہیں، یہ تو منافق بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، صدیق اکبر بھی کہتے ہیں، فاروق اعظم بھی کہتے ہیں، عثمان غنی بھی کہتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں، تمام صحابہ کرام یہی کہتے ہیں انک لرسول اللہ ہے، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مگر ادھر یہ طبقہ بھی کہتا ہے نشہد انک لرسول اللہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے منافقوں کی اس شہادت کا قرآن میں ذکر کیا، لیکن صحابہ اور ان غلاموں کی شہادت کا ذکر نہیں کیا کہ یہ لوگ صحابہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، منافقوں کی شہادت کا ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ منافق جو ہے وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے، تو صحابہ کی شہادت کا ذکر نہیں کیا ان الفاظ میں، اور بڑے کھلے لفظوں میں ان کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ کو صحابہ کی شہادت کا علم ہے کہ وہ صدق دل سے محمد کو مانتے ہیں، ان کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب کے آنے کی کیا دلیل ہے؟ کہ دن چڑھا ہوا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ لیکن یہ طبقہ جو ہے یہ منافقوں کا ہے، یہ حضور سے وہ تعلق نہیں رکھتے جو حضور کے غلام رکھتے ہیں آپ سے، یہ دعویٰ کرتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا ٹھہرو، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا یقیناً رسول ہے۔